أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ چل رہا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ فرمایا گیا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم لوگوں کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون اور فرعونیوں کو اور ان کے حواریین کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، وہ غرق ہو رہے تھے اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے۔ وہی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ جب جو ہے فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لوگوں پر، اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ان لوگوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات ان اپنے حواریین کو اور بنی اسرائیل کو لے کر آپ نکل جائیے، راتوں رات آپ ان کو لے کر نکل جائیے۔ تو فرعون اور اس کا لشکر رات کو سوئے، ان کے حواریین رات کو سوئے، اور صبح جب اٹھے تو دیکھا کہ فرعون، یہ جو بنی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کو تو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے کام کرواتے تھے اور ان سے بہت مزدوروں کا کام لیا جاتا تھا، ان کے اوپر سختی کی جاتی تھی، تو دیکھا کہ صبح تو ان کے سارے گھر خالی ہیں۔ تو فرعون نے کہا یہ چھوٹی سی قوم ہے، یہ ہمیں غصہ دلاتی ہے، ان کے پاس ہے ہی کیا، یہ ہے ہی کتنے سے لوگ ہیں، ہمیں غصہ دلاتے ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں۔ اپنے حواریین سے کہا اور حامان کو آگے بھیجا کہ جاؤ اور ان لوگوں کو تلاش کر کے لاؤ، ان کو آج ہم سزا دیں گے۔ ان کو کیا دیں گے؟ سزا دیں گے کہ ان نے ہماری خلاف ورزی کیوں کی ہے اور یہ ہم سے بھاگ کیوں گئے، یہ اب بگوڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے غلام تھے، یہ اب بھاگ گئے ہم سے، یہ بگوڑے ہو گئے ہیں، ان کو ہم سزا دیں گے۔ تو فرعون نے اپنے لشکر کو بھیجا اور حامان کو بھیجا کہ جاؤ تلاش کرو، اور خود بھی جو پیچھے پیچھے چل دیا، آگے آگے یہ لشکر جا رہا ہے۔ جیسے یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بحر قلزوم پر پہنچے اور اب وہاں دریا پار کرنا ہے، ان بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے تو دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے، اس کو پار کرنا ہے۔ پیچھے دیکھا تو فرعون کا لشکر آ رہا ہے، کہنے لگے اے موسیٰ آج تو نے مروا دیا، آج آگے تو دریا ہے اور پیچھے بنی اسرائیل، یہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب جائیں تو جائیں کہاں؟ کیا نام اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھلائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری رہبری کریں گے، رہنمائی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی اور کہا کہ اضرب بعصاک البحر، کہ اپنی جو لاٹھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ان کی لاٹھی، ان کا عصا، کہا کہ اس عصے کو آپ اضرب بعصاک البحر، کہاں ماریے؟ دریا پر مار دیجئے۔ فانفلق، وہاں وہ دریا پھٹ گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا دریا کے اوپر مارا، پانی پر مارا، تو وہ اس کے جو ہے نا راستے بن گئے، دریا کے بیچ میں سے راستے بن گئے، اور 12 راستے تیار ہو گئے، کیونکہ ان کے 12 لشکر تھے، 12,000 لوگ تھے اور 12 لشکر تھے ان کے، تو 12 راستے بن گئے، یعنی ہر لشکر کے لیے الگ الگ راستہ وہاں سے تیار ہو گیا۔ اور تفاسیر کے اندر ایسا لکھا ہے کہ راستے ایسے بن گئے، ادھر کا جو پانی تھا وہ ایسے جم گیا جیسے برف جم جاتی ہے، سردیوں کے اندر برف جیسے جم جاتی ہے نا، بالکل سیٹ ہو جاتی ہے، ادھر کا پانی ادھر سیٹ ہو گیا اور ادھر کا پانی ادھر سیٹ ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے ایک گزارش اور کی، کہا کہ ہم تو گزر رہے ہیں، 12 راستے بن گئے، لیکن ہمیں کیا پتہ ہمارا دوسرا لشکر ڈوب جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بیچ میں کھڑکیاں بنا دی، ان کو بھی دیکھتے رہیں، جو دوسرے لشکر والے گزر رہے ہیں ان کو بھی دیکھتے رہیں کہ بیچ میں ہاں وہ بھی گزر رہے ہیں، ہم بھی گزر رہے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل بہت ضدی قوم تھی۔ ایک چیز ان کو بتلائی جاتی تھی کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے جب تک ہم بالکل خود نہ دیکھیں، اور ان نے تو یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس کے بعد آئے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، کہاں سے لائی آپ نے کتاب؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارے دوسرے ساتھی بھی پار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کھڑکیاں بھی بنا دی، اللہ کی قدرت ہے، بالکل دیوار کھڑی کر دی وہ برف کی جیسی، اور بیچ میں سے کھڑکیاں ہیں،
اور جیسے یہ پار ہو گئے، فرعون آیا، اس کا لشکر آیا، بڑے گھمنڈ سے کہا ہاں یہ دیکھو نا میرے لیے راستہ بن گیا۔ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنے حواریین سے کہا دیکھو میرے لیے راستے بن گئے ہیں، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا یہی دریا اور یہی راستے اس کے غرق ہونے کے لیے بنے ہیں۔ اور یہ بنے کس لیے تھے؟ حضرت موسیٰ ان کے حواریین کے لیے۔ ان سے کہا کہ یہ دیکھو میرے لیے راستے بنے ہیں، اب ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ یہاں سے داخل ہوتے ہیں، فرعون اور اس کا لشکر پورا داخل ہوتا ہے، سب نکل کر آئے تھے گھر سے، گھروں میں کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت کے اندر ہم نے ان کو نکالا فاخرجناہم، یہ خود نہیں نکلے بلکہ ہم نے ان کو نکالا، دھکیل کے نکالا کہ سب نکل جاؤ اور سب کو غرق کرنا ہے۔ جیسے یہ دریا کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے موسیٰ کی قوم کا سب سے آخری آدمی نکلتا ہے دریا سے، جیسے ہی نکلتا ہے اور یہاں ان کا سب سے آخری آدمی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہی اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دریا کو کہ آپ مل جاؤ۔ دریا مل گیا اور یہ سب کے سب فنا ہو گئے۔ جس وقت اب یہ دریا مل گیا، اب یہ تباہ ہونے لگے، ڈوبنے لگا، اس وقت الآن وقد عصیت، فرعون نے کہا آمنت برب ہارون و موسیٰ، اب تو میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا۔ تو فرشتوں نے کہا الآن وقد عصیت، اب اس وقت، اور فرشتوں نے گارا اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا۔ اس کا کہا اب اس وقت کا کلمہ قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ گرگرے کا وقت جب آتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی جب جان نکلنے پہ آتی ہے، جان کنی ہوتی ہے اور جان نکلنے پہ آتی ہے، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ جس کی موت ہونی ہوتی ہے اس کے سامنے فرشتے نظر آتے ہیں، اور 40 دن پہلے ہی وہ پتا جس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے، جو عرش کے نیچے ایک درخت ہے وہاں سے گر جاتا ہے اور ملک الموت کی گود میں گر جاتا ہے، اور ملک الموت کو پتہ ہوتا ہے کہ 40 دن کے بعد اس فلانی بندے کی روح قبض کرنی ہے، اسی لیے 40 دن پہلے ہی اس بندے کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس کا انتقال ہونا ہوتا ہے 40 دن بعد، تو 40 دن پہلے ہی اس کے حالات بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ عجیب عجیب حرکتیں وہ کرنے لگتا ہے، عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں اس کے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جو تجربہ کار بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تو کہتے ہیں نہیں کچھ مسئلہ ہے، اس کے جو ہے اس کا وقت پورا ہوتے جا رہا ہے، تو 40 دن پہلے ہی وہ پتا گر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس وقت پھر قبول، گرگرے کا جو وقت آتا ہے اس وقت توبہ قبول نہیں آتی ہے، اس وقت پھر انہوں نے فرشتوں نے کہا الآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب توبہ کر رہا ہے اس وقت جب کہ موت آ چکی ہے، اب جب کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر ان سب کو غرق کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے فرعون کی جو لاش ہے اس کو محفوظ کر دیا۔ آج بھی وہ لاش مصر کے اندر موجود ہے اور اس کو آج بھی لوگ دیکھتے ہیں، کتنی صدیاں گزر چکی ہے اور کب کا وہ غرق ہوا ہے، لیکن آج بھی موجود ہے تاکہ دنیا والوں کو دکھائے، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس کو۔ اس کا کام تو فرعون کا تمام ہو گیا۔ بنی اسرائیل آگے چلے گئے، پھر آگے ان سے کہا گیا کہ ایک قوم ہے قوم عمالقہ، ان سے کہا گیا کہ آپ نے جنگ لڑنی ہے۔ جنگ کیا لڑنی تھی، بلکہ وہاں جانا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتح دینی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم بس داخل ہو جاؤ شہر کے اندر، اور اس شہر میں جاؤ، وہ خود بخود بھاگ جائیں گے۔ لیکن یہ ڈر گئے، کہنے لگا اذهب انت وربک فقاتلا، حضرت موسیٰ سے کہا آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم نہیں لڑنے والے ہیں، ہم نہیں جانے والے، ہم تو تھک گئے ہیں چلتے چلتے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اور یہ پھر اس میدان میں بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت موسیٰ کو اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جائیں اور لڑیں، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں، ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ لکم ان کے لیے لکھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس جو قوم عمالقہ کی جو زمین تھی، جو فلسطین تھا، اس کو حرام کر دیا، حرمنا علیہم، ان کے اوپر حرام کر دیا 40 سنہ، 40 سال تک، 40 سال تک یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو 40 سال تک یہ اسی میدان کے اندر، ایک میدان تھا اس کے اندر چلتے رہے، تو ان کو کہیں ٹھکانہ نہیں ملا، بس اسی میدان کے اندر ہی گھومتے رہے، کسی ٹھکانے پر، کسی راستے پر نہیں لگے، اور اسی میدان کے اندر پھر انہوں نے وہ جو من و سلوہ ان کے اوپر اسی میدان کے اندر نازل ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کے اوپر نازل ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں کوئی کتاب لاؤ جس کے اوپر ہم عمل کریں، کوئی کتاب ہماری۔ اور اس سے پہلے ایک بات ہوئی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کہ جب یہ جا رہے تھے
قوم عمالقہ کی طرف اور اس میدان کی طرف، تو راستے میں کچھ لوگ بت کی پوجا کر رہے تھے، بتوں کو پوجا کرتے تھے، ایک بت بنایا تھا انہوں نے اور اس سے مانگ رہے تھے۔ انہوں نے بھی تمنا کی اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا لیجئے نا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو ڈانٹا، کیا تم کر رہے ہو؟ ابھی تو فرعون اور اس کے لشکر سے بچ کر آئے ہو، کس نے بچایا تمہیں؟ اللہ ہی نے تو بچایا ہے، اب تم ایسے خداؤں کی تمنا کرتے ہو، یہ تو بت ہیں، ہاں ان کے سامنے تو ماتھا ٹیکنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، لیکن جب آگے پہنچے پھر موسیٰ علیہ السلام کتاب لانے کے لیے کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اللہ مجھے کتاب دیجئے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے بلایا اور 30 دن کے لیے بلایا۔ جب 30 دن مکمل ہو گئے، 1 مہینہ، پھر 10 دن اور بڑھا دیے، 40 دن کا چلہ کیا اور وہاں کتاب انہوں نے حاصل کی۔ اتنے میں یہ جو بنی اسرائیل کی قوم تھی، ان میں ایک آدمی تھا موسیٰ بن ظفر، اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے پاس جو زیورات تھے، فرعونیوں کے جو زیورات ان کے پاس تھے، کہا کہ یہ زیورات آپ کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، مسئلہ بتایا، پھر آگے بتایا کہ ان کو جمع کرو، ان سارے زیورات کو جمع کرو۔ ان زیورات کو جمع کیا گیا اور ان کو پگھالا گیا۔ ہاں موسیٰ بن ظفر جو تھا اس نے ان تمام زیورات کو پگھالا، پگھالنے کے بعد اس کا ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنا دیا، ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کو پھر اس کے اندر بعض جو ہے مفسرین نے بیان کیا کہ اس کے اندر ایسے سوراخ رکھ دیے کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے نکلتی تھی، تو اس کی آواز ہوتی تھی، آواز ہو جاتی تھی، ہوا داخل ہونے کی کاریگری کی اس نے تو، اور ان سے کہا کہ یہ تمہارا رب ہے، ہاں یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ تو پتہ نہیں کہاں بھٹکنے گیا ہے، اسے کہاں خدا مل رہا ہے، یہ ہے تمہارا رب، اس کی پوجا کرو۔ تو انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ بن ظفر تھا، کیونکہ اس کی ولادت بھی انہی ایام میں ہوئی تھی اور انہی سالوں میں ہوئی تھی جن میں فرعون جو ہے بچوں کو قتل کر رہا تھا، تو جس سال قتل کرنے کا وقت تھا اس سال اس کی پیدائش ہوئی، تو اس کی والدہ نے اس کو ایک پہاڑ کے اندر ڈال دیا تھا۔ اب یہ چھوٹا بچہ تھا، اس کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، دودھ پیے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کی ڈیوٹی لگا دی کہ جاؤ اس بچے کی پرورش کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام جبرائیل آتے تھے اور 2 انگلیاں ایسے کرتے تھے، ایک سے شہد نکلتا تھا اور ایک سے دودھ نکلتا تھا، تو حضرت جبرائیل نے اس کی پرورش کی ہے۔ اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل نے کی وہ تو کافر نکلا، لیکن جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ کیا، وہ نبی نکلا۔ تو پرورش کس نے کی؟ جس موسیٰ کی پرورش جبرائیل نے کی، ہاں اللہ کے فرشتے نے کی، تو وہ کافر نکلا، اور جس موسیٰ کی پرورش فرعون نے کی وہ ایمان والا اور وہ سب کا نبی نکلا۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر فرمایا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے تم کو دریا سے پار کر دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون، ان سب حواریین کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے ایک دشمن غرق ہو رہا ہو، ہمارا قاتل اور مظلوم ظالم غرق ہو رہا ہو، تو مظلومین دیکھے تو ان کو بہت بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، یعنی 40 راتوں کا ہم نے ان سے وعدہ لیا، اور 40 رات اور یعنی 40 رات اور 40 دن انہوں نے وہاں چلہ کیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنایا، وہی بچڑا جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، وَأَنْتُمْ ظالمون، اور تم کیا تھے؟ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب لانے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور تم یہاں سے بشری کو معبود بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔